اب تک جہاں ہم لوگ پہنچے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ ہے۔ پیدا ہوئے تھے تو نام رکھا گیا تھا پیدائشی طور پر دو نام، محمد اور احمد۔ دادا نے محمد نام رکھا تھا اور ماں نے نام رکھا تھا احمد۔ پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کی یہاں پرورش ہوئی، بڑا ہی خیر و برکت انہوں نے اپنے یہاں پرورش کے دوران دیکھا تھا۔ پھر 4 سال کی عمر میں واپس آئے ہیں اپنی ماں کے پاس حلیمہ سعدیہ کے یہاں سے۔ 6 سال کی عمر میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، آمنہ کا۔ وہ سفر میں گئی تھیں، سفر سے واپسی پر ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا عبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد چچا ابو طالب نے پرورش کی ہے۔ سفر میں بھی ان کے ساتھ آنا جانا رہا کرتا تھا۔ جوانی کی ابتدا ہوئی تو بکریاں حضور نے چرائی ہیں، ابو طالب کی بھی بکریاں تھیں، ان کو بھی چرایا کرتے تھے، اور کبھی مزدوری بھی کی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کی بکریاں بھی چرایا کرتے تھے کچھ پیسوں کے لیے، اس کے عوض میں وہ کچھ پیسے اس کے بدلے میں دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد مختلف کام بھی کرتے تھے، کاروبار وغیرہ میں بھی کبھی کبھی شرکت ہوا کرتی تھی۔ جب 25 سال کے ہوئے ہیں تو باقاعدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا سامان لے کر کے بھیجا تھا کہ آپ میرا سامان لے کر کے جائیے، آپ کی محنت رہے گی، میرا سامان رہے گا، جو فائدہ ہوگا آپس میں تقسیم کر لیں گے، بانٹ لیں گے۔ شام کا سفر ہوا ہے، شام کے سفر سے جب واپسی ہوئی ہے تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ بڑا ہی امانت داری کا آپ نے مظاہرہ کیا، اور بڑے ہی سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ آپ نے کاروبار کیا، اور ہر مرتبہ کے مقابلے میں اس بار کاروبار میں نفع بھی زیادہ ہوا ہے، فائدہ بھی زیادہ ہوا۔ بڑا متاثر بھی ہوئیں۔ ان کا غلام بھی ساتھ گیا تھا میسرہ، اس نے بھی آ کر کے خوب تعریفیں کی کہ گفتگو کا انداز بڑا اچھا ہے، لوگوں کو ڈیل بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں، معاملہ فہم ہے، سنجیدہ ہیں، امانت دار ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ اس نے بھی خوب تعریف کی جیسا اس نے دیکھا تھا۔ اور پھر اس راہب کی بات بھی اس نے بتائی کہ ایک راہب بھی ملا تھا راستے میں، اور اس نے قسم کھا کر کے کہا تھا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہونے والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی محبت پیدا ہونی شروع ہوئی۔ اب خدیجہ جہاں بھی جاتی اپنی دوستوں کے پاس، اپنی سہیلیوں کے پاس، ہر وقت ان کے زبان پر حضور کا ہی تذکرہ رہتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی سہیلی سے تذکرہ کیا تو سہیلی نے کہا کہ کیوں نہ میں تمہارا پیغام بھیجواؤں ان کے یہاں، تو وہ خدیجہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہی پیغام لے کر کے گئی حضور کے پاس۔ حضور تیار ہو گئے، اپنے چچا وغیرہ سے مشورہ کرنے کے بعد باقاعدہ شادی ہو گئی ہے۔ 25 سال کی عمر میں، حضور 25 سال کے تھے، ان کی عمر 40 سال تھی۔ بڑی ہی سمجھدار عورت تھی، مالدار عورت تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ مکہ کا ہر آدمی چاہتا تھا کہ میری شادی خدیجہ سے ہو، حالانکہ ان کی 2 شادیاں اس سے پہلے ہو چکی تھیں، دونوں شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا۔ فی الحال وہ بیوہ تھیں، لیکن انہوں نے حضور کو پسند کیا اور شادی ہو گئی۔ 20 اونٹ مہر میں رکھے گئے تھے۔ حضور کی جو پوری جوانی کا زمانہ ہے، بڑا ہی پورے مکہ کے اندر جو حضور کی شہرت ہوئی ہے اس جوانی کے زمانے میں، ایک شریف آدمی کے طور پر، ایک امانت دار آدمی کے طور پر، ایک سچ بولنے والے آدمی کے طور پر، ایک بہترین آدمی کہ ان سے جیسا آدمی، ان کے جیسا نوجوان پورے مکہ میں کوئی نہیں ہے۔ جوانی کے ایام میں، بچپن کی شروعات جب سے ہوئی جوان ہونے تک، بڑے ہی لوگ ان کی عقل مندی کی، سمجھدانی کی اور اچھائی کی لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ بڑا ہی سمجھدار نوجوان ہے اور بڑا ہی اچھا نوجوان ہے، بڑا ہی شریف نوجوان ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی ہے، ان کی ساری اولاد حضور کی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہوئی ہیں، ایک اولاد کے علاوہ۔ ابراہیم حضور کے بیٹے ہیں، وہ کسی اور سے ہوئے ہیں۔ بقیہ تمام اولاد، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے ہیں حضور کے۔ پہلے بیٹے کا نام ہے قاسم، حضور کے پہلے بیٹے کا نام ہے قاسم۔ انہی کے نام پر حضور کو ابو القاسم کہا جاتا تھا، یعنی قاسم کا باپ، اسی نام سے مشہور تھے مکہ میں، ابو القاسم ہی لوگ کہا کرتے تھے۔ 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ دوسرے بیٹے کا نام تھا حضور کا عبداللہ نام تھا، جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے ہیں۔ ایک اور بیٹے تھے ابراہیم، جو کسی اور سے ہوئے ہیں۔ یہ 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ، اور 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہیں۔ دونوں بیٹوں کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا، بلکہ تینوں بیٹوں کا انتقال حضور کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال حضور کی زندگی میں ہوا۔ چاروں کی شادیاں ہوئی تھیں، 3 بیٹیوں کا انتقال حضور کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا حضور کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد، یعنی بڑی کم عمر سب نے پائی اور سب کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا۔ اب سفر کی شروعات ہوئی ہے ازدواجی زندگی کی، حضور کی 25 سال سے آگے بڑھے۔ 35 سال کی جب حضور کی عمر ہوئی ہے تو 35 سال میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے دوبارہ۔
سیلاب وغیرہ آ جایا کرتا تھا مکہ کے اندر تو کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تھی. قریش کی میٹنگ ہوئی, سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبہ دوبارہ بننا چاہیے, اس کی دیواریں بھی گر رہی ہیں, خراب ہو گیا, ہو سکتا ہے کہ کبھی پورا کعبہ ہی گر جائے. تو یہ طے ہوا کہ ہاں ٹھیک ہے تعمیر کی جانی چاہیے. اعلان یہ کر دیا گیا کہ حلال آمدنی ہی ہر آدمی اپنی لگائے, ناجائز آمدنی اور حرام آدمی کوئی خانہ کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگائے گا. سارے کافر تھے لیکن ایک غیرت ان کے اندر تھی کہ ہم اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں تو حلال آمدنی ہماری لگنی چاہیے. تو بہرحال چندہ ہوا, اکٹھا ہوا اور کعبہ کی تعمیر شروع ہو گئی. یہ طے ہو گیا کہ فلاں قبیلہ اس حصے کو بنائے گا, اس دیوار کو فلاں قبیلہ بنائے گا, اتنا حصہ فلاں قبیلہ بنائے گا. بانٹ دیا گیا, تقسیم کر دیا گیا. اسی زمانے میں خبر ملی کہ جدہ کے اندر ایک جہاز, جدہ میں سمندر ہے, جدہ کے اندر ایک جہاز آ کر کے ساحل پر ٹوٹ گیا ہے. تو ولید ابن مغیرہ کے ان لوگوں نے بھیجا اپنے ایک آدمی کو کہ جاؤ اس کے تختے لے کر کے آ جاؤ. وہ گیا, تختے لے کر کے آیا, اسی سے کعبہ کی چھت بنائی گئی تھی. اچھا, اب سارے انتظامات ہو گئے, سب کچھ ہو گیا. اب ان کو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کعبہ کو گرائیں کیسے. ڈر بھی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے عذاب بھی دیکھا تھا کہ ابرہا آیا تھا حملہ کرنے کے لیے کعبہ کے اوپر اور بڑی بری موت اس کی ہوئی ہے. تو ڈر رہے تھے کہ کون پہلا کدال کون چلائے گا اور کیسے کعبہ کو گرایا جائے گا. تو ولید ابن مغیرہ ہی آگے بڑھا. بڑا سمجھدار قسم کا آدمی تھا اور بہت مالدار تھا مکہ کا, ولید ابن مغیرہ. یہ خالد ابن ولید کا آپ نے نام سنا ہو, بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کا باپ ہے ولید ابن مغیرہ. مسلمان نہیں ہوا تھا یہ, ابھی حضور نبی نہیں بنے ہیں, یہ حضور کے نبی بننے سے پہلے کے واقعات ہیں سارے. تو ولید ابن مغیرہ ہمت کر کے آگے بڑھا. اس نے کہا کہ اللہ ہم خیر کا ہی ارادہ کرتے ہیں, ہمارا برائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہم کعبہ کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ہم اس کو گرا رہے ہیں. اور اس نے پہلا کدال مارا اور کھودنا اس کو شروع کیا. سارے لوگ دور ہٹ گئے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ولید ابن مغیرہ پر آ جائے. پھر کچھ دیر تک ان لوگوں نے انتظار کیا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد سب آئے اور سب نے آ کر کے کعبہ کو گرایا. پھر اس کی تعمیر شروع ہوئی ہے نئے طریقے سے. اب جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی, اب جھگڑا کھڑا ہو گیا اس بات کے اوپر. حجر اسود جو ایک پتھر ہے جس کو چومتے ہیں لوگ, اور وہی سے چکر کی شروعات ہوتی ہے طواف کرنے کے اندر, تو اس پر جھگڑا ہو گیا کہ اس پتھر کو کون اٹھا کر کے رکھے گا. سارے قبیلے والے, کئی سارے قبیلے تھے مکہ کے اندر, ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ میں اٹھا کر کے رکھوں, ہمارے لیے یہ شرف ہو تاکہ ہمارا نام ہوگا کہ ہم نے حجر اسود کو اس کی جگہ ہم نے نصب کیا. اس پر جھگڑا کھڑا ہو گیا اور لڑائی اتنی بڑی کہ لگتا تھا کہ اب باقاعدہ جنگ کی شکل اختیار کر لے گی اور لوگ آپس میں لڑنے لگیں گے. تو سب نے مشورہ کیا کہ کسی کو اپنا حکم بنا لیتے ہیں جو فیصلہ کرے گا ہمارا. تو یہ طے ہوا کہ جو کعبہ کے صحن میں جو سب سے پہلا آدمی آئے گا وہ جو کہے گا ہم اس کی بات مانیں گے. اتفاق سے سب بیٹھے ہوئے تھے کہ دیکھیں کون پہلے آتا ہے. تو سب سے پہلے جو آدمی آئے ہیں کعبہ کے صحن میں, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو سب نے کہا کہ ہاں یہ امانت دار آدمی ہے, یہ محمد ہے, یہ سچے آدمی ہیں, ہم ان کو اپنا فیصل بناتے ہیں, یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم سب اس کو مانیں گے. تو طے یہ ہو گیا حضور کا جو بھی فیصلہ ہو. تو حضور نے ایک چادر منگوایا, چادر منگوا کر کے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اس کے اندر رکھا, اس چادر کے اندر. پھر تمام قبیلے والوں کو بلایا, اس میں سے ایک آدمی کو, آؤ سب چادر کو پکڑ لو. تو سب نے پکڑ لیا, سب کی نمائندگی ہو گئی چادر پکڑنے میں. پھر سب اٹھا کر کے لے کر گئے جہاں رکھنا تھا اس کو, وہاں لے کر کے گئے. حضور نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے اس کو دیوار کے اندر جہاں رکھنا تھا حضور نے اس کو فکس کر دیا. اس طریقے سے ان کا یہ جھگڑا ختم ہوا. حضور کے اس فیصلے, سب اس فیصلے سے راضی, ہاں صحیح ہے, ہم نے بھی حصہ لے لیا, ہم نے بھی حصہ لے لیا. سب کی رضامندی سے حضور نے وہاں پر وہ پتھر رکھ دیا تھا اور نصب ہو گیا تھا. کعبہ کی اس کے بعد بھی تعمیر ہوئی ہے. یہ کعبہ کی تیسری تعمیر ہے. پہلی تعمیر آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی, دوسری تعمیر کعبہ کی ابراہیم علیہ السلام نے کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے. تیسری تعمیر یہ ہوئی ہے جب حضور 35 سال کے تھے. چوتھی مرتبہ کعبہ بنا ہے یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یہ حضور کے بہت زمانے کے بعد ابو بکر اور عمر وغیرہ کا زمانہ گزر گیا, امیر معاویہ کا زمانہ گزر گیا, اس کے بعد زمانہ آیا عبداللہ ابن زبیر کا, انہوں نے کعبہ کو بنوایا تھا. پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد حجاج ابن یوسف جو بڑا مشہور ظالم ہے اسلامی تاریخ کے اندر, اس نے کعبہ کو پھر 5ویں مرتبہ اس نے بنوایا تھا. یہ 5 مرتبہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے جب سے اس دنیا کو قائم کیا گیا ہے. تو اس طریقے سے کعبہ کی تعمیر ہوئی. ان کا یہ جھگڑا ختم ہوا. 35 سال کی حضور کی اس وقت کی عمر ہے. اب دھیرے دھیرے عمر اور آگے بڑھی. اب حضور ہر وقت غور کرتے تھے, غور و فکر کے اندر بچپن سے ہی, جب سے حضور نے ہوش سنبھالا تھا تب سے ان کو یہ فکر رہا کرتی تھی کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, کیوں بھیجا گیا ہوں, یہ لوگ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر اسی کو پوجتے ہیں. مسلسل یہ غور و فکر کا زمانہ حضور کا چلتا تھا. 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے ہیں. اب حضور کہتے ہیں کہ مجھے تنہائی پسندیدہ ہونے لگی, مجھے اکیلا رہنا, اچانک مجھے یہ ہوا کہ مجھے اکیلا رہنا پسند آنے لگا. میں چاہتا تھا کہ میں اکیلا رہوں, کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. اس وجہ سے حضور ایک پہاڑ کے اوپر, غار حرا جو پہاڑ ہے
وہاں جا کر کے حضور قیام کرنے لگے، وہیں رہنے لگے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتہ 10 دن، کبھی کبھی رمضان کا مہینہ ہوتا تھا پورے رمضان کے مہینے میں اسی میں بیٹھ کر کے غور و فکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، سوچتے تھے کہ کیا ہونا چاہیے، کوئی میرے سامنے طریقہ بھی نہیں ہے، راستہ بھی نہیں ہے، میں کس طریقے سے اللہ کی عبادت کروں، کس طریقے سے اپنے خالق و مالک کو دریافت کروں۔ باقاعدہ غور و فکر کا یہ زمانہ چل رہا تھا۔ 40 سال کے جب قریب پہنچنے والے تھے تب اسی زمانے میں حضور کو خواب بھی آنے شروع ہوئے، سچے خواب، جو خواب رات میں دیکھتے تھے صبح بالکل ہو بہو ویسا ہی ہوتا تھا۔ یہ سب شروعات ہو رہی ہے نبی بننے کی، 40 سال کی عمر میں نبی بنے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا وغیرہ پہنچا دیا کرتے تھے، انہوں نے بڑا ساتھ دیا حضور کا ہر موقع پر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک یہ زندہ رہیں تب تک حضور نے دوسری شادی نہیں کی ہے، بقیہ تمام شادیاں حضور نے ان کے وفات کے بعد کی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد۔ انہوں نے بڑا ساتھ دیا ہر موقع پر، ابھی ان کے واقعات اور آگے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک بیوی اور مضبوط ترین خاتون تھی پورے مکہ کے اندر، ان کی بھی شہرت تھی، بڑی حیثیت والے تھے، انہوں نے ہر موقع پر حضور کا ساتھ دیا ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی ہے، جن کی وفات کے بعد حضور کے لیے اور پریشانیاں کھڑی ہو گئی تھی بعد میں، اور لوگوں نے گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، تو بہرحال یہ کھانا وغیرہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ حضور کئی دن تک غار حرا کے اندر بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ایک پہاڑ کے اوپر وہ غار ہے چھوٹا سا، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، بڑی چھوٹی سی جگہ ہے، اس کے اندر مشکل سے ایک آدمی اس کے اندر لیٹ سکتا ہو شاید، تو اس غار کے اندر حضور جا کر کے بیٹھا کرتے تھے عبادت کرنے کے لیے۔ وہیں پر عبادت کیا ہوتی تھی، غور و فکر ہوا کرتا تھا، سوچتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں۔ اسی دن جب 40 سال کی عمر حضور کی ہو گئی ہے، رمضان کا مہینہ تھا، اسی غار میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے اللہ کے بارے میں۔ تبھی اچانک ایک آدمی دروازے کے اندر داخل ہوا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو۔ اس نے جبرائیل علیہ السلام تھے، آ کر کے اس نے کہا اقرأ، پڑھیے۔ حضور نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، عرب کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بھی تھی پڑھنا لکھنا نہ جاننے میں۔ کیا حکمت تھی کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد یہ لوگوں کو اللہ کا کلام سنائیں گے، قرآن مجید پڑھ کر کے سنائیں گے، اچھی باتیں بتائیں گے، تو کہیں لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ ان کے استاد نے بڑا اچھا پڑھایا ہے، کہیں انہوں نے کوئی کتاب ان کے ہاتھ لگ گئی ہو، وہاں سے نقل کر کے باتیں لاتے ہو ہمیں سکھاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پڑھنا لکھنا سکھایا ہی نہیں کہ کوئی یہ نہ کہہ پائے، یہ الزام آپ کے اوپر نہ لگ پائے۔ تو اس نے آ کر کے، فرشتے نے آ کر کے کہا، حضور گھبرا بھی گئے فرشتے کو دیکھ کر کے، اس نے کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ حضور نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ تو اس فرشتے نے جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑی زور سے دبایا۔ حضور کہتے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی دبانے کی وجہ سے۔ پھر اس نے کہا کہ اقرأ، پھر میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، چوتھی مرتبہ اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ علق کی 5 آیتیں۔ پھر حضور پڑھنے لگے، آسانی ہو گئی، انسیت ہو گئی، جب گلے مل کر کے اس نے دبایا فرشتے نے تو ایک انسیت ہو گئی، ایک تعلق ہو گیا تھوڑا بہت، تب حضور کے اوپر سے وہ گھبراہٹ تھوڑا سا ختم ہوئی تو حضور پڑھنے لگے جو وہ پڑھا رہے تھے، اور دل کے اندر وہ آیتیں 5 آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت 5 آیتیں جو ہیں سورہ علق کی یہ نازل ہوئیں، حضور نے یاد کر لی، اس کے بعد وہ فرشتہ چلا گیا۔ اب حضور کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ کیا تھا، کیا واقعہ ہوا، کون تھا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ گھبراہٹ کے عالم میں، بالکل پریشانی کے عالم میں حضور گئے اپنے گھر کی طرف، جا کر کے گھر میں اپنی بیوی خدیجہ سے بتایا کہ ایسا ایسا ہوا ہے آج میرے ساتھ۔ حضور کہنے لگے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ نے بڑی تسلی دی، سنبھالا ان کو، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، آپ یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، کوئی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، دکھ میں ہو تو آپ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ضائع نہیں کرے گا۔ بہرحال انہوں نے تسلی دی حضور کو، تو تھوڑا سا سکون ہوا۔ سکون ہونے کے بعد اب خدیجہ نے پوچھا تفصیل سے کہ بتائیے کیا ہوا تھا، تو حضور نے پوری تفصیل سے ان کو بتایا۔ تو ان کے بھائی، میں نے کبھی بتایا تھا، ورقہ ابن نوفل، چچا زاد بھائی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اپنے اس بھائی کے پاس لے کر کے گئی ہیں اپنے ورقہ ابن نوفل۔ یہ بڑے بوڑھے آدمی ہو چکے تھے اس زمانے میں، اور بڑے سمجھدار آدمی تھے، عیسائی عالم تھے، انجیل کے ماہر تھے، وہ انجیل کو لکھتے بھی تھے، اس زمانے میں عیسائی مذہبی حق تھا، انجیل کو وہ لکھتے تھے اور لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، دین کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس لے کر کے گئیں، جا کر کے کہا کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، محمد کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا ورقہ ابن نوفل کو، حضور نے پوری تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ کیا کیا میرے ساتھ اس رات میں ہوا تھا۔ تو ورقہ ابن نوفل کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، مبارک ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، اپنا نبی بنایا ہے۔
کاش میں اس وقت صحیح سالم ہوتا، جس وقت آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی، مکہ سے نکالے گی، اس وقت میں آپ کا ساتھ دیتا۔ تو حضور نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ایسا بھی وقت آئے گا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی مکہ سے؟ حیرانی اس وجہ سے ہوئی کہ ابھی یہ لوگ پورے مکہ والے میری عزت کرتے ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، میری سچائی کی اور امانت داری کی قسمیں کھاتے ہیں، یہ ایسا کیا ہو جائے گا کہ میری قوم مجھے اپنے شہر سے نکال دے گی، اپنے گھر سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں ایسا ضرور ہوگا، ہر پیغمبر کو نکالا گیا ہے، ہر نبی کو نکالا گیا ہے، آپ کو بھی آپ کے گھروں سے نکالا جائے گا، آپ کے شہر سے نکالا جائے گا، یہ وقت آپ کے اوپر ضرور آنے والا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا یہ ساری باتیں، اب حضور واپس اپنے گھر کی طرف آ گئے۔ اب پریشانی کا عالم ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ فرشتہ دوبارہ آئے، پھر کچھ بات ہو، کچھ گفتگو ہو، لیکن کچھ دنوں تک وہ فرشتہ دوبارہ نہیں آیا تھا، جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے تھے۔ بڑے پریشانی کے عالم میں حضور پہاڑ پر بھی جاتے، کبھی سوچتے، کبھی کچھ ادھر ادھر ٹہلتے تھے کہ کہیں اس فرشتے کی ملاقات ہو۔ تو یہ ایسا ہی ایک دن ہوا کہ حضور غار حرا سے واپس جا رہے تھے رات میں، تو کسی نے پیچھے سے آواز دی، سلام کیا کسی نے، حضور نے مڑ کر کے دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے، اور اس بار وہ پورا آسمان پر، وہ آسمان کے بیچ میں، مطلب آسمان و زمین کے بیچ میں وہ بیٹھا ہوا ہے کسی کرسی پر، اور پورا آسمان کو اس نے گھیر رکھا ہے اپنے پروں کے ذریعے سے۔ جبرائیل علیہ السلام بہت بڑے فرشتے ہیں، ان کے 600 بازو ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ 2 بازو انہوں نے کھولے تھے، اور اسی 2 بازو میں پورا آسمان، جہاں تک میری نظر کام کرتی تھی میں دیکھتا تھا کہ پورا آسمان گھرا ہوا ہے ان کے پروں سے۔ انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، اللہ کے نبی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی ہے، تمہیں اپنی قوم کو دعوت دینا ہے، ان کو کفر و شرک و بت پرستی سے نکال کر کے ان کو اسلام کی روشنی کی طرف لے کر کے آنا ہے۔ پھر انہوں نے سورہ مدثر کی آیتیں پڑھ کر کے سنائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ 5 آیتیں، اس کی 6 آیتیں سورہ مدثر کی اس وقت نازل ہوئیں۔ یہ دوسری آیتیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی سورہ اقرا کی، سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی یہ 6 آیتیں نازل ہوئی ہیں حضور کے اوپر۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا، قم فانذر، اب سونے کا ٹائم نہیں ہے، بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، اب کھڑے ہو جائیے، اب آپ کو پیغمبر بنا دیا گیا، اب آپ کو نبی بنا دیا گیا، یہ پورے لوگ آپ کی ذمہ داری کے اندر ہیں، پوری قوم تک آپ کی بات پہنچانی ہے، آپ کو دعوت پہنچانی ہے، کھڑے ہوئیے، دعوت کا کام شروع کیجیے، اب آرام کا وقت نہیں رہا۔ حضور گھر گئے ہیں، گھر جا کر کے سب سے پہلے حضور نے ابھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ ابھی پوشیدگی کے ساتھ، یعنی کھلے عام ابھی دعوت نہیں دینی ہے، بلکہ آہستہ آہستہ جن کے بارے میں آپ کو لگے کہ یہ مسلمان ہو جائیں گے، یہ اسلام قبول کر لیں گے، تو دھیرے دھیرے دعوت کے کام کو پھیلانا ہے، ابھی کھلے طور پر دعوت کا اظہار نہیں کرنا ہے، چپکے چپکے اس دعوت کو پھیلانا ہے۔ حضور نے سب سے پہلے جا کر کے اپنی بیوی خدیجہ سے بتایا جو واقعہ پیش آیا تھا، تو سب سے پہلے جو مسلمان ہوئی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی، آپ کے ہاتھ پر جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے، آپ کی اپنی بیوی ہیں، کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہوں گے۔ دوسرے آدمی جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ پہلے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، اب یہاں سے ان کا تذکرہ بار بار آتا رہے گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کے دوست تھے، ساتھی تھے، بچپن سے ہی پورا بچپن ساتھ گزرا، جوانی بھی ساتھ گزری، کاروبار بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے رہے، یعنی بچپن سے ہی ایک دوسرے سے واقف تھے، حضور سے عمر میں 2-2.5 سال چھوٹے تھے۔ تو پھر حضور نے ان کے اوپر دعوت پیش کی۔ انہوں نے پہلے ایک خواب دیکھا تھا، ایک خواب انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، ایک چاند اترا ہے، چاند ٹوٹ گیا، ٹوٹ کر کے اس کے سارے ذرے مکہ کے سارے گھروں کے اندر پھیل گئے، پھر وہ سارے ذرے اٹھ کر کے جڑے ہیں ایک ساتھ، پھر وہ چاند میری گود میں آ کر کے اتر گیا ہے۔ کسی عالم سے، کسی عیسائی عالم سے انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی تھی، اس نے بتایا تھا کہ نبی آخر الزماں کے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے، وہ آخری پیغمبر جو آنے والا ہے، تم اس کے خاص ساتھی ہو گئے۔ یہ اس عالم نے یہ اس کی تعبیر بتائی تھی اس خواب کی کہ تم اس پیغمبر کے ساتھ خاص ساتھی ہو گئے۔ تو بہرحال ابوبکر کو بھی انتظار تھا، تو حضور نے جب ان کے سامنے دعوت پیش کی، حضور کہتے ہیں کہ میں نے جس کسی کے بھی سامنے دعوت پیش کی ہے، جس کسی کو بھی مسلمان ہونے کے لیے کہا ہے، سب نے پس و پیش کیا، سب آگے پیچھے ہوتے رہے، کسی نے سوچنے کا ٹائم مانگا، کسی نے کچھ کہا، لیکن ابوبکر پہلے ایسے آدمی ہیں، میں نے جیسے ہی ان کے سامنے تذکرہ کیا، سب سے پہلے انہوں نے بالکل بغیر کچھ سوچے سمجھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ سے رہا ہوں، آپ ہم نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ سچے آدمی ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرے آدمی جو مسلمان ہوئے ہیں
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چھوٹے تھے، 8 سال عمر تھی یا 10 سال عمر تھی، حضور کے ہی گھر میں رہا کرتے تھے، حضور کے چچا کے لڑکے ہیں، ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں جنہوں نے حضور کی پرورش کی ہے انہی کے لڑکے ہیں، لیکن حضور نے ان کو لے لیا تھا کہ اپنے چچا سے کہ میں، چونکہ ابو طالب کے لڑکے بہت زیادہ تھے تو حضور نے ان سے لے لیا تھا کہ ان کو میرے حوالے کر دو، میں اپنی پرورش، ان کی پرورش میں کرتا رہوں گا۔ تو یہ حضور کے ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن انہوں نے دیکھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ حضور نے بتایا ان کو کہ جو بھی بتانا تھا، تو کہنے لگے کہ میں، حضور نے کہا کہ مسلمان ہو جاؤ تم بھی کلمہ پڑھ کر کے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھے بغیر اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا، حضور نے کہا کہ نہیں، اگر تم کو مسلمان نہیں ہونا ہے تو مت ہو، لیکن اب کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا، ابھی یہ راز ہے، اس کو راز ہی رہنے تو، کوئی جانتا نہیں ہے، کسی سے تذکرہ ابھی نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال رات کا وہ وقت تھا، وہ سوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح میں اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی حالت بدل دی، صبح آ کر کے انہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے آدمی ہیں جو مسلمان ہوئے۔ حضور کے ایک منہ بولے بیٹے ہیں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی شادی ام ایمن سے ہوئی تھی، جو کل میں تذکرہ کر رہا تھا، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضور کی بادی تھی وہی لے کر کے آئی تھی، حضور کی ماں کے انتقال کے بعد مکہ وہی لے کر کے آئی تھی، ان کی شادی زید ابن حارثہ سے ہوئی تھی۔ یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضور کے ایک آزاد کردہ غلام تھے زید ابن ثابت، وہی مسلمان ہو گئے، یعنی 5-6 لوگ شروع میں مسلمان ہوئے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست بہت زیادہ تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے دوست کئی سارے دوست ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں لوگوں کا آنا جانا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ابو بکر نے اپنے دوستوں میں دعوت دینی شروع کی۔ اچھا، کئی سارے بڑے بڑے صحابہ جن کا آج ہم نام جانتے ہیں، جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو بکر کی دعوت میں مسلمان ہوئے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی دعوت میں مسلمان ہوئے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے۔ ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن کو حضور نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ یہ 4 بڑے بڑے لوگ، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے۔ تو چپکے چپکے ابھی دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے، ابھی منع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کھلے عام ابھی دعوت نہیں دینی ہے، جس کے بارے میں سمجھ میں آیا کہ یہ شریف آدمی ہے، یہ دعوت قبول کر سکتا ہے، یہ مسلمان ہو سکتا ہے، ابھی اس کو دعوت دینی ہے، اس کو اسلام کے قریب کرنا ہے۔ تو ہر آدمی جس کو جو سمجھ میں آتا تھا کہ میرا دوست ہے، یہ ساتھی ہے، یہ اسلام قبول کر لے گا، تو وہ اس کو دعوت دیا کرتے تھے۔ 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، 3 سال تک چپکے چپکے ہی لوگ دعوت دیتے رہے، لیکن بات تھوڑی تھوڑی پھیلنی شروع ہو گئی تھی، کئی سارے لوگ مسلمان ہوئے، تقریباً 40 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو تھوڑا تھوڑا بات پھیلنی شروع ہو گئی تھی، مکہ کے سرداروں تک بھی بات پہنچی تھی، لیکن وہ اگنور کرتے تھے، کہتے ہیں کچھ اچھا جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے اکثریت ان میں سے نوجوانوں کی تھی، بلکہ تمام نوجوان ہی تھے، سارے صحابہ اکثر ان میں سے سب نوجوان تھے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اور اگنور کرنا شروع کیا کہ نوجوانوں کی ایک جماعت ہے، وہ کچھ دنوں کا جوش ہے، ٹھنڈا ہو جائے گا، ابھی کوئی بات نہیں ہے۔ 3 سال تک یہ چلتا رہا کہ بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، زمانے کے اندر 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے، لیکن بات ابھی چونکہ چپکے چپکے چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع بھی کر دیا گیا تھا۔ 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے، یعنی اب دعوت کھلے عام شروع کیجیے، سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیجیے، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے، پھر اس کے بعد کھلے طور پر لوگوں کو دعوت دیجیے۔ تو حضور نے سوچا کہ کیسے انتظام کیا جائے، کیسے لوگوں کو بلایا جائے۔ دعوت دی حضور نے اپنے گھر پہ، سب آئے، پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، سارے خاندان کے جمع کر کے حضور نے گفتگو کرنی چاہی۔ ابو لہب جو حضور کا سگا چچا ہے، جس نے حضور کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی بادی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ دیکھو بے وقوفی، پتہ چل گیا تھا کچھ لوگوں کو کہ یہ کیا باتیں کرنے والے ہیں اور محمد کیسی دعوت دے رہے ہیں، آج کل کچھ عجیب ان کا رویہ ہے۔ تو اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ دیکھو بے وقوفی کی باتیں مت کرنا، تمہاری وجہ سے ہم سب مصیبت میں پڑ جائیں گے، پریشانی میں پڑ جائیں گے، اگر تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہو گے تو پورا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، کون ہمارا ساتھ دے گا، پھر ہم اکیلے پڑ جائیں گے، یہ سب باتیں مت کرنا۔ تو اس نے یہ گفتگو کی، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہو سکی، سارے لوگ چلے گئے، اس مجلس میں کوئی گفتگو حضور نہیں کر پائے تھے۔ پھر دوسرے دن حضور نے دعوت دی حضور نے، پھر کھڑے ہوئے حضور نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اسی سے مدد چاہتا ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی کی بندگی کرتا ہوں، لوگوں ایمان قبول کر لو تبھی کامیاب ہوگے، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے نہیں بچائے گا کہ تم میری خاندان سے ہو، میرے قبیلے سے ہو، میری نسل سے ہو، اس وجہ سے تم جہنم کے عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے، ایمان قبول کرو تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں، جنہوں نے حضور کی
پرورش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد ہم نے ہمیشہ تم کو سچ بولتا ہوا ہی دیکھا ہے، سچ بولتا ہوا ہی پایا ہے، تم جس بات کی دعوت دیتے ہو جو کہتے ہو کرتے رہو، میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن میں اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑوں گا، عبد المطلب کے دین کو میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم جو کرو میں تمہارا اس میں ساتھ دوں گا۔ پھر ابو لہب کھڑا ہوا، اس نے پھر انکار کیا کہ نہیں یہ بیوقوفی کی بات ہوگی، یہ خودکشی کی بات ہوگی، تو آپ میں سے کوئی اس کا ساتھ نہ دے، یہ محمد کا ساتھ آپ میں سے کوئی نہ دے، اس نے کہا۔ بہرحال یہ مجلس بھی ختم ہو گئی، کوئی بات اس کے اندر، کوئی مسلمان نہیں ہوا، خاندان کے لوگوں میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا تھا کہ پورے کھلے طور پر لوگوں کو ڈرائیے، سب تک دین کی باتیں پہنچائیے۔ تو حضور نے سب کو جمع کیا ایک پہاڑ کے پاس، صفا پہاڑی جہاں حاجی دوڑتے ہیں صفا اور مروہ کے بیچ میں، صفا پہاڑی کے اوپر حضور گئے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ کوئی اہم بات کسی کو کرنی ہوتی تھی تو صفا پہاڑی پر جا کر کے لوگوں کو آواز دیتا تھا، سارے مکہ کے لوگ وہیں آ کر کے جمع ہو جاتے تھے، پھر وہ گفتگو کرتا تھا۔ حضور صفا پہاڑی پر گئے، صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے حضور نے آواز دی، لوگوں کو بلایا، پورے مکہ کے سارے لوگ آ کر کے جمع ہو گئے۔ حضور نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتا ہوا ہی پایا ہے، بالکل ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ اگر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو واقعی لشکر ہوگا، ہم مانیں گے آپ کی بات۔ تو حضور نے کہا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے۔ دیکھو، بتوں کی پوجا مت کرو، جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو ان کی بندگی مت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، عبادت اور بندگی صرف اللہ کی ہونی ہے۔ یہ گفتگو حضور نے کی ہے۔ تو پھر ابو لہب کھڑا ہوا، ابو لہب کھڑا ہو کر کے کہنے لگا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ محمد تم ہلاک و برباد ہو جاؤ، کیا تم نے اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ یہ کوئی اہم بات ہے جو تم نے کرنے کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی بری لگی، وہ قرآن مجید میں باقاعدہ ایک سورت نازل ہوئی ہے سورہ لہب کے نام سے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب ہلاک و برباد ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اس کا ناس ہو جائے، اور جس دن وہ ہلاک و برباد ہوگا اس کا مال اور اس کی اولاد اسے نہیں بچائے گی، وہ بھی ہلاک ہوگا، اس کی بیوی بھی ہلاک ہوگی، اس کی بیوی ام جمیل، اس کے بھی واقعات ابھی آگے آئیں گے کہ کتنا زیادہ پریشان اس نے حضور کو کیا تھا، تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گی، اس کی بیوی بھی ہلاک ہو جائے گی، کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اور ایسی موت وہ مرا ابو لہب، بڑی عبرتناک اس کی موت ہوئی ہے۔ جب وہ مر گیا تھا تو کوئی اس کی اولاد وغیرہ، کئی سارے لڑکے بھی تھے اس کے، کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا، وہ لاش کمرے میں پڑی پڑی سڑ گئی۔ دو غلاموں کو بلایا گیا، حبشی غلاموں کو، تو انہوں نے ڈنڈے سے ڈھکیل کر کے کسی گڑھے میں لایا کر کے ڈھکیل دیا، تو پتھروں وغیرہ سے پاڑ دیا گیا تھا۔ ایسی عبرتناک اس کی موت ہوئی تھی ابو لہب کی۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا، ابو لہب نے وہاں بھی کھڑے ہو کر کے واک آؤٹ کیا اور وہ مجلس بھی ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضور کھلے طور پر لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دیا۔ ان کے میلے لگتے تھے جگہ جگہ پر، وہ میلے میں جاتے حضور، وہاں لوگوں کو سمجھاتے، لوگوں کو دعوت دیتے، گلیوں میں چوراہوں پر جہاں لوگ کھڑے ہوتے تھے بیٹھتے تھے وہاں کھڑے ہو کر کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، یعنی جہاں بھی موقع ملتا، جہاں بھی وہ حضور اپنی بات کہہ سکتے تھے، کوئی بھی موقع ایسا نہیں چھوڑتے تھے، ہر جگہ پر، ہر چوراہے پر، ہر گلی میں جا کر کے جہاں لوگوں کی بیٹھکیں ہوتی تھی حضور جا کر کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر ساتھ رہا کرتے تھے۔ اچھا، اس موقع پر بھی ابو لہب پیچھے پیچھے کہتا تھا کہ دیکھو اس کی بات نہ سننا، یہ پاگل ہو گیا، یہ مجنون ہو گیا، اس کی بات نہ سننا۔ اپنا سگا چچا نے حد درجہ مخالفت کی، جتنی وہ مخالفت کر سکتا تھا۔ تو بہرحال بہت کم لوگ اس زمانے کے اندر مسلمان ہو رہے تھے، عام طور پر لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ کچھ غلام بھی مسلمان ہوئے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا مالک امیہ ابن خلف، اس نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صبح شام مارتا تھا، اور پتھر پر ریت پر ان کو لٹا کر کے ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ حرکت اپنی جگہ سے نہ کر سکے۔ ان کے پیروں میں زنجیر باندھ کر کے مکہ کے نوجوانوں کے حوالے کر دیا جاتا، وہ پورے مکہ کے گلیوں میں بلال رضی اللہ عنہ کو گھسیٹا کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے احد احد نکلتا تھا، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں کسی بھی قیمت پر اسلام کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے تو یہ کیا کہ جو عام مسلمان تھے، یعنی غریب مسلمان تھے، غلام تھے، مجبور تھے، ان کو مارتے تھے، چونکہ ان کا کوئی خاندان نہیں تھا، یہاں پر کوئی قبیلہ ان کا نہیں تھا، کوئی ساتھ دینے والا ان کا نہیں تھا، تو ان کو مارا، انہوں نے بہت مارا۔ حضرت خباب ابن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے آگ کے شعلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، آگ جلا کر کے شعلے بچھا دیے جاتے تھے اس کے، مجھے اس پر لٹا دیا جاتا تھا، اور تب تک مجھے اٹھنے نہیں دیا جاتا تھا جب تک کہ وہ آگ کے شعلے بجھ نہیں جاتے تھے۔ میرے خون سے اور میرے پسینے سے وہ آگ کے شعلے بجھتے، تب مجھے اٹھنے کا موقع
دیا جاتا تھا۔ ایک اور صحابی ہیں وہ کہتے ہیں عمار ابن یاسر، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ عمار، ان کے والد یاسر بھی مسلمان ہو گئے تھے، ان کی ماں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ ان تینوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، یہاں تک گاڑ دیا جاتا تھا کندھے تک، اور ان کے سر پر کوڑے مارے جاتے تھے، سر پر چہرے پر باقاعدہ کوڑے مارے جاتا کہ اپنے ہاتھ وغیرہ سے بھی یہ استعمال کر کے روک نہ پائیں، اتنا زیادہ ان کو مارا گیا۔ اور اسلام میں جو سب سے پہلی شہید عورت ہوئی ہیں وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انہی کی والدہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سب سے پہلا خون اسلام کے لیے کس نے دیا؟ ایک عورت نے دیا۔ سب سے پہلے مسلمان بھی ایک عورت ہوئی خدیجہ، اور سب سے پہلا خون اسلام کے لیے بھی ایک عورت سمیہ نے اپنا پیش کیا تھا، وہ سب سے پہلی شہید عورت ہوئی ہیں۔ تو اس زمانے میں مسلمانوں کو بہت ٹارچر کیا گیا، بہت پریشان کیا گیا، بہت تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کے کہ ایک مسلمان نے بھی اسلام کو نہیں چھوڑا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس زمانے میں بھی مسلمان نہیں ہوئے، 5 سالوں کے بعد تقریباً وہ مسلمان ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہی ذمہ داری تھی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو مارنے کی، میں مارتا تھا۔ کہتے ہیں میرے جیسا مضبوط آدمی، میں طاقتور نوجوان مضبوط آدمی، میں مار کر کے تھک جاتا تھا، عورتوں کو بھی مارتا تھا، جوانوں کو بھی مارتا تھا، بوڑھوں کو بھی مارتا تھا، لیکن میرے مار کی وجہ سے ایک آدمی نے بھی اسلام کو نہیں چھوڑا تھا۔ میں حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسا انہوں نے دین قبول کیا ہے، کیا ان کے اندر طاقت و قوت ہے، یہ اسلام ان میں سے کسی ایک نے بھی نہیں چھوڑا، میرے جیسا آدمی مار کر کے تھک جاتا تھا۔ تو بہرحال کسی ایک صحابی نے بھی اتنی ساری مشکلات کے باوجود بھی، اتنی ساری پریشانیوں کے باوجود بھی، کسی ایک صحابی نے بھی دین کو نہیں چھوڑا تھا، اسلام کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اچھا، ابھی حضور کو وہ کچھ نہیں کہتے تھے، کچھ اس وجہ سے نہیں کہتے تھے کہ حضور کے چچا ابو طالب جو مکہ کے سرداروں میں سے ہیں، وہ ہر موقع پر حضور کے ساتھ کھڑے رہا کرتے تھے، اور حضور کی جو بیوی ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایک حیثیت والی عورت تھی۔ اس کی وجہ سے لوگ دباؤ میں تھے، حضور کو ابھی کچھ نہیں کہتے تھے لیکن مارتے نہیں تھے، مارنے تک ابھی نوبت نہیں، پاگل کہا کرتے تھے، ساحر کا جادوگر ہے یہ کہا کرتے تھے، کاہن ہے یہ کہا کرتے تھے، لیکن مارنے کی نوبت ابھی نہیں آئی تھی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، تمہاری شے پر تمہاری وجہ سے تمہارا بھتیجا کیا کچھ نہیں کر رہا ہے، دیکھو مکہ کے اندر اس نے پورا ایک عجیب ماحول پیدا کر دیا ہے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، کوئی ایک اللہ کو پوجا کرتا ہے، کوئی ہمارے معبودوں کی پوجا کرتا ہے، اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، یا تم خود بیچ میں سے ہٹ جاؤ، ہم سمجھ لیں گے اس سے، تم اعلان کر دو کہ میرے بھتیجے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے بلوایا، حضور کو بلا کر کے کہنے لگے کہ بھتیجے دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کندھے پر اتنا بوجھ نہ رکھو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ حضور ان کی بات سن کر کے رونے لگے، کہنے لگے کہ چچا آپ پر ہی ایک بھروسہ تھا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، اس مشکل وقت میں میرا ساتھ آپ نہ چھوڑیے۔ ابو طالب ان کو رحم آیا، انہوں نے کہا کہ بھتیجے تم جو چاہو کرتے رہو، میں ہر موقع پر تمہارا ساتھ دوں گا۔ لیکن ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضور کے چچاؤں میں سے صرف 2 چچا مسلمان ہوئے، ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور دعوت دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، ابو جہل آیا، اس نے بڑی سخت بات کی، گالی اس نے دی حضور کو۔ ایک وہیں پر عورت باندھی کھڑی تھی، وہ کھڑی ہو کر سن رہی تھی، وہ چلا گیا ابو جہل گالی دے کر کے۔ پھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پر گئے تھے، حضور کے چچا ہیں، سگے بڑے بہادر آدمی تھے، دونوں ہاتھوں سے تلواریں اچھلایا کرتے تھے، وہ شکار پر گئے تھے، آئے وہاں سے وہ، تو اس بادی نے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کے کہا کہ تم شکار کھیل رہے ہو اور یہاں تمہارے بھتیجے کو لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ابو جہل نے آج کتنی سخت بات کہی ہے تمہارے بھتیجے کو۔ تو حمزہ کو غصہ آیا، غیرت کہ میرا بھتیجا ہے، بھلے وہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ایک خاندان کا اور ایک رشتے کا جو تعلق ہوتا ہے، وہ گیا سیدھا ابو جہل کے پاس، ان کے ہاتھ میں کمان تھی، تیر کمان، انہوں نے ابو جہل کی پیشانی پر ایک کمان سے مارا، اس کے یہاں پر پھٹ کے خون بہنے لگا، کہنے لگا کہ میں بھی مسلمان ہو گیا، جو تم کو کرنا ہے کر لو۔ ابو جہل سے وہ یہ کہہ کر کے آئے، آ کر کے حضور سے انہوں نے کہا حمزہ نے کہ محمد میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ حضور نے کہا کہ میرا بدلہ لینے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہوگی، خوشی مجھے تب ہوگی جب آپ اسلام قبول کریں گے۔ انہوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے صحابہ کے واقعات ہیں جو بڑے دلچسپ ہیں، خاص طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد بائیکاٹ بھی یہ لوگ کرتے ہیں، جب مار کر کے تھک گئے، کوئی ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا، انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا تھا، 3 سال تک بائیکاٹ مسلمانوں کو چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب خدیجہ کا اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد حضور پر بہت زیادہ پریشانیاں کھڑی ہو گئی تھیں، ان کو بھی ستایا اور مارا جانے لگا تھا۔ پھر طائف کا واقعہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی ہے۔ یہ سارے واقعات تفصیل سے انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔